مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کتاب کا نام ایک شخص جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا، گھر میں غربت، کوڈ نمبر 3-33۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب کو بل ادا کرنے کے لیے کس قدر کام کرنا پڑتا تھا۔ غریب ہونا شرم کی بات نہیں، لیکن کبھی کبھی مشکل ضرور ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے پاس اسکول کے لیے معقول کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ پورا 1 سال تو مجھے بغیر قمیض پہنے اسکول جانا پڑا۔ نزدیک ہی ایک امیر عورت رہتی تھی۔ اس نے مجھے ایک کوٹ دیا جس کے کندھے پر سیلر کا نشان بنا ہوا تھا۔ میں اس کے کالر کے بٹن بند کیے رکھتا، جس کی وجہ سے مجھے بہت گرمی لگتی تھی۔ استانی صاحبہ کہتی، ولیم۔ میں جواب دیتا، جی جناب۔ تم یہ کوٹ اتار کیوں نہیں دیتے؟ لیکن میں نہیں اتار سکتا تھا کیونکہ میں نے قمیض نہیں پہنی ہوتی تھی۔ چنانچہ میں گپ مارتا اور کہتا کہ مجھے سردی لگتی ہے۔ وہ کہتی، اچھا تو پھر آگ کے نزدیک بیٹھ جاؤ، اور مجھے وہاں بیٹھنا پڑتا۔ جب میرا پسینہ بہنے لگتا تو وہ کہتی، کیا ابھی تک گرم نہیں ہوئے ہو؟ مجھے کہنا پڑتا، جی نہیں۔ کوڈ 1-34۔ بہرحال میرے لیے بہت مشکل تھی۔ میرے انگوٹھے کچھوے کے سر کی مانند میرے جوتوں سے باہر نکل آتے تھے۔ پھر کچھ عرصہ بعد مجھے قمیض مل گئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قمیض کس قسم کی تھی۔ یہ ایک لڑکی کا لباس تھا جو میری ایک رشتہ دار تھی، اور اس کے اوپر بہت سے چھلے بنے ہوئے تھے۔ میں نے اس کا نچلا گھیرا کاٹ دیا، اور اس کے بعد جب پہنا تو مجھے اکڑ کر چلنا پڑتا تھا۔ بچے مجھ پر ہنستے اور میں کہتا، تم مجھ پر کیوں ہنس رہے ہو؟ وہ کہتے، تم نے لڑکی کا لباس پہن رکھا ہے۔ مجھے اپنے آپ کو گھونسا مارنا پڑتا اور میں کہتا، نہیں، میں نے تو نہیں پہن رکھا، یہ تو میرا امریکہ کے اصلی باشندوں والا سوٹ ہے۔ وہ یقین نہ کرتے اور شور مچاتے چلے جاتے۔ کوڈ 3-34۔ ایک لڑکا ہمارے نزدیک ہی رہتا تھا جو پاتھ فائنڈر نامی رسالے بیچا کرتا تھا۔ اس کام کی وجہ سے اسے ایک اسکاؤٹ کی وردی انعام میں ملی۔ مجھے وہ وردی بے حد پسند تھی۔ جنگ کا زمانہ تھا اور وردی میں ملبوس شخص بہت بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ مجھے سپاہی بننا بہت پسند تھا۔ میں ان دنوں بہت چھوٹا تھا، بلکہ اس آخری جنگ کے وقت بھی میں جنگ میں جانے کے لیے کافی بڑا نہ تھا۔ میرے 4 بھائی تھے جو جنگ میں گئے تھے، لیکن خدا نے مجھے بھی جنگی وردی دے رکھی تھی۔ اپنے ہتھیار دیے ہیں تاکہ میں نکل کر بیماری کے خلاف جنگ کروں جس نے لوگوں کو جکڑ رکھا ہے۔ کوڈ 4-34۔ لیکن میں اس اسکاؤٹ والی وردی کو بما اس کی ٹوپی اور برجس کے اتنا پسند کرتا تھا کہ میں نے اس لڑکے سے کہا، لائڈی، جب یہ وردی گھس جائے تو کیا تم یہ مجھے دے دو گے؟ اس نے ہاں کر دی، لیکن وہ وردی اتنی چلی کہ گھسنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ کچھ عرصہ بعد میں نے اس سے کہا، لائڈی، تم نے اس وردی کا کیا کیا؟ اس نے کہا، ٹھہرو، میں گھر میں تلاش کرتا ہوں، اگر کہیں مل جائے۔ جب وہ تلاش کر رہا تھا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی ماں نے اس کے باپ کے کپڑوں کو پیوند لگانے کے لیے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ لیے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ برجس کی ایک ٹانگ کے سوا اسے کچھ نہیں ملا۔ میں نے کہا، وہی لے آؤ۔ چنانچہ میں نے گھر لے جا کر اسے پہن لیا کہ اب میں حقیقت میں سپاہی لگتا ہوں۔ میں اسے پہن کر اسکول جانا چاہتا تھا، مگر سوچا کہ کیسے پہن سکتا ہوں، لہٰذا میں نے بہانہ بنایا کہ میری ایک ٹانگ پر چوٹ آ گئی ہے اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے میں نے اسے پہن رکھا ہے۔ اسکول میں استانی نے مجھے تختہ سیاہ پر بھیجا۔ میں نے اس ٹانگ کو چھپانے کی کوشش کی، مگر تمام بچے میرا مذاق اڑانے لگے۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ اس پر استانی نے مجھے گھر بھیج دیا۔ مجھے یاد آتا ہے جب ہم مہینہ میں تقریباً 2 بار کریانہ والے کو بل ادا کرنے کے لیے ایک پرانی قسم کی گاڑی میں جایا کرتے تھے اور کریانہ فروش ہمیں ٹافیاں دیا کرتا تھا۔ ہم سب لڑکے باہر کمبل پر بیٹھ کر غور سے دیکھتے اور والد صاحب ٹافیاں لاتے اور ان کو اس طرح توڑتے کہ سب کو برابر برابر حصہ مل جائے۔ میں شام کو جاتا اور ملک چاکلیٹ کا پورا ڈبہ لے آتا، لیکن یہ ان ٹافیوں کی مانند مزیدار نہ ہوتا۔ وہ ایک حقیقی ٹافی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی میں تھوڑی سی ٹافی چوس کر باقی کو کاغذ میں لپیٹ کر جیب میں رکھ لیتا تھا اور سوموار تک انتظار کرتا کہ اس روز باقی ماندہ کو چوسوں۔ میرے بھائیوں نے اس وقت تک اپنی ٹافیاں چوس لی ہوتی اور اب وہ میری ٹافی بھی چوسنا چاہتے۔ کبھی کبھی ان سے
میں سودے بازی کرتا کہ اگر وہ روزمرہ کے گھریلو کام کرنے میں میری مدد کریں تو میں ان کو ٹافی چوسنے دوں گا۔ آمین۔